وہ کون سے عورتیں ہیں جن پر ہر رات فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور ان کی کسی بھی عبادت کا ان کو ثواب نہیں ملتا؟ وہ کتنی بھی عبادتیں کر لیں لیکن ان کی ہر عبادت ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور فرشتے پوری رات ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور یہ وہ کمیاں، وہ غلطیاں ہیں جو عام طور سے عورتوں کے اندر موجود ہیں، اور وہ یہ سمجھ بھی نہیں پا رہی ہوتی ہیں کہ ہماری یہ چھوٹی سی غلطی، یہ چھوٹی سی مسٹیک جسے ہم غلطی سمجھ بھی نہیں رہے، یہ اتنی بڑی، اتنی خطرناک ہے کہ ہماری کوئی عبادت نہ قبول ہوگی، اور اس غلطی کی وجہ سے فرشتے پوری رات ہم پر لعنت بھیجیں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی بیوی کا خاوند، کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو، یعنی کسی عورت کا شوہر خاوند اس سے ناراض ہو جائے اور وہ شوہر رات بھر سو جائے، پھر وہ عورت بے فکر ہو کے، اور اس کے اوپر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ وہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی تو شوہر نے ادھر کروٹ لی سو گئے اور بیوی نے ادھر کروٹ لی اور سو گئے، کوئی ٹینشن نہیں کہ شوہر ہمارا ناراض ہے تو ناراض رہے، تو ایسی عورت پر پھر پوری رات فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر شوہر خوش نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہو سکتا۔ ایک بیٹے کے لیے سب سے بڑا جو درجہ ہوتا ہے وہ ماں اور باپ کا ہوتا ہے، ایک عورت کے لیے شادی کے بعد سب سے بڑا مقام اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے نا، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو پھر اللہ تم سے راضی ہے۔ باپ کے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، اور باپ اگر تم سے ناراض اور خفا رہتا ہے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ بھی تم سے ناراض ہے، اللہ بھی تم سے ناخوش ہے۔ تو باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور شوہر کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اگر شوہر پوری رات کروٹیں بدلتا رہا یا کسی بھی طرح سے پریشانی کی حالت میں اس کی رات گزری، یا وہ ناراض ہو کر بیوی سے سو گیا اور بیوی نے اس کو نہ منایا، بیوی نے اس کو راضی نہ کیا، بیوی نے اس کو خوش نہ کیا، تو آپ یہ سمجھیے کہ پوری رات فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اگر کوئی عورت اس کو راضی کر لے تو اس پر ثواب بہت بڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک نور اٹھے گا، ایک نور اٹھے گا، اور سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے لوگوں تم نے سجدہ کیوں کیا؟ وہ لوگ کہیں گے مولا ہم نے تجھے دیکھا۔ اللہ فرمائے گا میں پردے سے باہر ہی ابھی نہیں آیا، تم نے مجھے کہاں سے دیکھا؟ تو کہیں گے مولا یہ نور کیسا تھا، کس کا یہ نور تھا؟ اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں ایک عورت تھی، اور جب اس کا شوہر تھکا ماندہ پریشان ہو کر گھر پہ آتا تھا تو یہ اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتی تھی، اس کا مسکرانا اکٹھا ہوتا رہا، ہوتے وہ ایک نور بن گیا۔ اس عورت نے تمہاری جانب اپنا قدم بڑھایا ہے، اس کے پیروں سے جو نور اٹھا ہے تم اس کو میرا نور سمجھ رہے ہو۔ پھر اللہ اس عورت سے کہے گا کہ اے عورت شفاعت کر، تو جس کی شفاعت کرے گی تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے، کس بات پہ؟ کہ خاوند آیا گھر کے اندر، بیوی اس کو دیکھ کر مسکرا دے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شوہر تھکا ماندہ پریشان ہو کر اپنے گھر پہ لوٹتا ہے نا، اور اس کی بیوی اس کے پیروں کو دبا دے، بغیر کہے دبا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احد پہاڑ سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ احد پہاڑ کے برابر کسی عورت کے پاس سونا ہو اور وہ خیرات کرے، اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر کے پاؤں دبانے پر اس عورت کو عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کسی شوہر نے کہا کہ میرے پیر دبا دو تو اب اس کا ثواب آدھا رہ جاتا ہے، اب آدھا ثواب رہ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے نا کہ ثواب کتنا زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی عورت اپنے سسرال میں، یعنی کہ اپنے شوہر کے گھر میں، اپنے خاوند کے گھر میں، اپنی سسرال میں، چاہے چھوٹا سا کمرہ ہی کیوں نہ ہو، اس کمرے میں جھاڑو لگاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 مرتبہ بیت اللہ خانہ کعبہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سمجھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب کوئی عورت اپنے خاوند سے محبت کرتی ہے، خاوند سے پیار کرتی ہے، اپنے شوہر کی رضامندی حاصل کرتی ہے، شوہر کے لیے سجتی ہے، شوہر کے لیے سج دھج کر بیٹھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سجنے، اس کے سنگار کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور وہی عورت جب شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے، نامحرم کے لیے سجتی ہے، کہیں جا رہی ہے، فنکشن میں جا رہی ہے، شادی بیاہ میں جا رہی ہے، وہ نامحرم کے لیے اگر اس ارادے سے سج رہی ہے تو وہی عورت گناہگار ہو جائے گی، پھر وہی عورت بہت بڑی گناہگار اور خطا کار ہوگی۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں دینی معاشرہ پیدا کریں، دینی ماحول بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے، ہماری زندگیاں
تبدیل ہو جائیں، ہمارے گھر جنت بن جائیں۔ کب ہوگا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور احکامات پر ہم عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خواتین کو، بیویوں کو اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوہروں کو بیویوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔